ہمارے اور وہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی وہ شریک نہیں، اور اس بات کی گواہی کہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا دونوں جہاں کے مالک و مختار گلشن ہستی کے اولی فصل بہار نائب پروردگار حضور پرنور شافع یوم النشور حضرت سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے آخری رسول، اس کے برگزیدہ بندے اور تمام عالمین کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور پر، حضور کی آل اولاد، صحابہ کرام، اہل بیت اور اولیاء امت صبح قیامت تک بکثرت درود و سلام بھیجتا رہے، رحمتیں برکتیں نازل فرماتا رہے۔ آئیے محمد کے ساتھ ہم تمام اپنے آقا و مولا ولی نعمت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پناہ اظہار غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک دفعہ نذرانے درود پاک پیش کریں۔ بڑی درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر نظر کانپ اٹھے کہ محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے کہ محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ اور کہا روز محشر کے جاں گداز بود، حشر میں کیا ہوگا؟ روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرسش نماز۔ اس قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے متعلق۔ اب ہم اسلام کے احکام پر غور کریں کہ اللہ رب العزت نے جتنے احکام ہمیں عطا کیے ہیں رسول گرامی وقار سرور عالم کے ذریعے سے، ان کے صدقے میں، ان کے توسل سے جو کچھ ملا بندے اور مولا کے درمیان، اگر کوئی ذات ہے جس ذات کے ذریعے بندے کا تعلق مولا سے ہوتا ہے تو وہ ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک کہ رب نے ہر چیز جو بھی دینا ہو، اپنے احکام ہو، فرائض ہو یا کوئی حکم ہو، جتنی چیزیں بندوں کو رب نے عطا کی وہ صرف اور صرف مصطفیٰ کے ذریعے عطا، ان سے ہٹ کر کوئی دوسرا ذریعہ نہیں، ان سے ہٹ کر کوئی دوسرا وسیلہ نہیں، ان سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ ہر چیز یہاں تک کہ رب نے اپنی کبریائی کی بات، اپنی توحید کی بات، اپنی الوہیت کی بات، اپنی وحدانیت کی بات، اپنی اہدیت کی بات یہ بھی اگر کی ہے، عقیدہ توحید بھی بندوں کو عطا کیا ہے تو نبی کے ذریعے اور واسطے اور وسیلے سے عطا کیا۔ سورہ اخلاص جو قرآن پاک کی مشہور و معروف آیت مبارکہ سورہ مبارکہ ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجیے، قل کہہ دیجیے اللہ رب چاہتا رات بندوں سے کہہ دیتا کہ اللہ ایک ہے، کھل کی ضرورت نہ تھی، کھل کہنے کی ضرورت نہ تھی۔ اللہ واحد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ ایکتا ہے۔ اور اس کے بعد پوری صفتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو بیان فرمایا، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا، نہ اس کا ہمسر ہے اور نہ اس کی کوئی جوڑتا ہے۔ یہ پورا سورہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، اللہ کی توحید کو بتاتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ رب العزت بے نیاز ہے، اللہ رب العزت صمد ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ تمام پورے سورہ مبارکہ میں صرف اور صرف اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی الوہیت کا ذکر ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ذکر اس میں نہیں کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی تمام صفتیں رب نے بیان کی، لیکن اللہ تعالیٰ شروع فرماتا ہے تو لفظ قل سے فرماتا ہے، قل آپ کہہ دیجئے، آپ سے مراد کون ہے، کہنے والی ذات کون ہے؟ تو تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے، یہاں قل سے مراد آقا کریم سرور عالم کی ذات ہے۔ کیا مصطفیٰ آپ کہہ دیجئے اللہ ہے، کوئی کہے نہ کہے، کوئی مانے نہ مانے، کوئی بولے نہ بولے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں
जो खताओं लफ्ज़िशों गुनाहों में मुलव्विस है, वो आज ये ज़हन देता है कि देखो रब तक पहुंचने के लिए किसी वसीले की जरूरत नहीं, अल्लाह तक जाने के लिए किसी वसीले की जरूरत नहीं है। वो रब होकर, इख्तियार वाला होकर वसीले को इख्तियार करे और ये मजबूर और लाचार होकर ये कहे हमें वसीले की जरूरत नहीं है। अल्लाह सही समझ अता करे। अहकामात हर जमीन पे नाज़िल हुआ। ज़कात के अहकाम मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुए, हज के अहकाम मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पे नाज़िल हुए, कुर्बानी के अहकाम मदीना मुनव्वरा की पाक धरती पर आए, रमजान मुबारक के रोजे वहीं पर फर्ज किए गए, ज़कात का निजाम वहीं पर दिया गया, खैर खैरात करने के बारे में वहीं पर अहकामात नाज़िल हुए। मक्का मुकर्रमा की 13 साला जिंदगी में सिर्फ अक़ीदा तौहीद की बात होती रही, अल्लाह को एक मानने की बात होती रही, अल्लाह ताला को मानने और अल्लाह पर ईमान लाने के मुताबिक ये तालीम होती रही। वहाँ कोई हुक्म नाज़िल नहीं हुआ और जितने अहकाम दुनिया में आए वो तमाम के तमाम अहकाम मदीना मुनव्वरा में आए, जमीन पर आए, दुनिया में आए। तमाम अहकाम इस्लाम में नमाज एक वाहिद हुक्म ऐसा है कि रब ने इस हुक्म को जमीन पर नाज़िल नहीं किया। जब नमाज को फर्ज करना चाहा, रब ने बंदों के ऊपर नमाज को लाजिम करना चाहा, तो इसका हुक्म जिब्राइल लेकर मदीने की सरजमीन पर नहीं आए, मक्के की धरती पर नहीं आए, बल्कि अल्लाह ने मुस्तफा को अपने मुकामे क़ुर्ब अर्श पर बुलाया। शबे मेराज मुस्तफा को बुलाकर कहा, ऐ मेरे महबूब जा रहे हो, मेरे बंदों को तोहफा लेकर जाओ, मेरे बंदों के लिए ये तोहफा लेकर जाना। कहा मौला क्या तोहफा है? कहा नमाज का तोहफा देता। तब इससे अहमियत का अंदाजा होता है। हर हुक्म जमीन पर नाज़िल हुआ और जब रब ने नमाज को फर्ज करार दिया, जमीन पर नहीं अर्श पर बुलाकर अपने क़ुर्ब खास में मुस्तफा को बुलाकर, जहां सिर्फ खुदा था, मुस्तफा थे, तीसरे का गुजर नहीं, तीसरे का गुजर तो दूर की बात है, किसी का वहमो गुमान भी वहां नहीं जा सकता। क्यों? शऊर आम क्या पहुंचे तुम्हारी जलवागाहों तक, शऊर आम क्या पहुंचे तुम्हारी जलवागाहों तक, शऊर अंबिया की हदों से मावरा। तसव्वुर में भी इंसान हद अहमद तक पहुंचे। मेरे वालिद मालिक फरमाया करते मजालिस में, तसव्वुर में भी इंसान हद अहमद तक ना पहुंचे। कहां खद आपका, कहां खद आपका कदमों की भी हद तक ना पहुंचे, कहां खद आपका कदमों की भी हद तक न पहुंचे थे, न पहुंचे हैं, न पहुंचेंगे कयामत तक, न पहुंचे थे, न पहुंचे हैं, न पहुंचेंगे कयामत तक। अरे वो क्या पहुंचेंगे खुदा तक जो मोहम्मद तक न पहुंचे, वो क्या पहुंचेंगे खुदा तक जो मोहम्मद तक न पहुंचे। तो वो